اس کام میں مفید ہے، اور اب ہر زبان پر جو ہے وہ ہر شخص کم سے کم پیراسیٹامول کی حد تک تو ڈاکٹر ہے. لیکن اس ایک چیز کے پیچھے کتنے مسائل ہیں. اسی طرح دینی مسائل ہیں. آپ توضیح المسائل کھول کے ایک سطر میں مسئلہ پڑھ لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں. وہ ایک سطر لکھنے کے لیے اس فقیہ کو، اس مجتہد کو، اس عالم کو کتنے مسائل سے گزرنا پڑا ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اور ہمارے یہاں اسی لیے علم شناسی اور علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر شناسی ضروری ہے. واضح مسلسل یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں. اور یہاں پر بھی عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے حیات بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی ہے. حقیقت ہے یہ بالکل، مگر ایک دانشور کے لیے، ایک انٹلیکچول کے لیے، ایک تھنکر کے لیے، ایک فلسفی کے لیے، ایک حکیم کے لیے، ایک عالم کے لیے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے استدلال کے جو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں وہ بہت تفصیلی ہیں، بہت دقت طلب ہیں. اس لیے اب اس طالب علم کی، اب علماء جو ہوتے ہیں وہ تو جس طرح چاہتے ہیں کہہ کے گزر جاتے ہیں اپنی بات، مگر میں چونکہ طالب علم ہوں ایک معمولی سا، تو میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ بیان کا رشتہ، بیان منبر کا رشتہ درس مدرسہ سے جڑا ہوا رہے. درسی اور علمی مطالب سے جڑا ہوا رہے رشتہ. منبر کا رشتہ اگر دینی اور علمی مدارس سے ٹوٹ جائے گا تو اس سے بڑا نقصان قوم کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا. جب بھی منبر حسینی کے لیے کسی خطیب کا انتخاب کریں تو بہتر یہی ہے کہ واقعاً کوئی مستند عالم ہو. بازاروں سے اگر ذاکروں کا انتخاب کریں گے تو ہماری تہذیب اور ثقافت بھی بازاری ہو کر رہ جائے گی. مدرسوں کی قدر شناسی سیکھیں، مدرسوں کی اصلاح ہو، ترمیم ہو نصاب میں، لیکن مدرسہ مدرسہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ. معلم معلم ہے، مدرس مدرس ہے، عالم عالم ہے. اور جو حشر ہے قوم کا وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ حضرات. اب اس پہ روزانہ کیا تبصرہ کروں. ایک اور بلند صلوات بھیج دیجئے محمد. خاص طور سے اہل لکھنؤ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تو واقعاً شکر ادا کریں کہ لکھنؤ واقعاً شہر عزا رہا ہے اور آج بھی ہے، اور شہر علم و علماء رہا ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ بہت سے چراغ روشن ہیں. اس وقت بھی مجلس میں علماء تشریف فرما ہیں. پروردگار ان کا سایہ پربرکت قائم رکھے اور مستدام رکھے. تو مسائل جو آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ جو اعتقادات کی باتیں سامنے آتی ہیں، عقیدے جو بیان کیے جاتے ہیں، یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات عرض کر دوں. عقیدے کا لفظ بہت عام ہے اور اس لیے اس کے استعمال کرنے میں بالعموم کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ فقیر اکثر احتیاط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے
خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ اہل بیت اطہار نے، اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت نے، اہل بیت نبوت نے ہمیشہ عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے، حقائق کی طرف بلایا ہے۔ اسلام نے، قرآن نے حقائق کی طرف بلایا ہے، عقائد کی طرف نہیں۔ دونوں الفاظ میں جو فرق ہے وہ ذرا سا واضح کر کے آگے بڑھ جاؤں، یاد رکھیے گا، آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے جوان، یہ جو جن کی آنکھوں میں نئے زمانے کی روشنی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ جن کی آنکھوں میں میں مستقبل کی روشنی دیکھ رہا ہوں۔ پہلی مجلس جو اس مرتبہ میں نے لکھنؤ میں پڑھی ہے، وہ اس کا کوئی جملہ یاد ہے یا نہیں؟ عام طور پر سائنس اور فلسفہ جو کانسیپٹ آف ٹائم دیتا ہے وہ گزر جانے والے ٹائم کا تصور دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو آنے والے وقت کا تصور دیتا ہے۔ یہ بھولیے گا نہیں جملہ، گزر جانے والے وقت کا تصور کچھ اور ہے اور آنے والے وقت کا تصور کچھ اور ہے۔ گزر جانے والے وقت کا تصور ہمیشہ چھایا رہے گا تو زندگی میں انسان ہمیشہ یاسیت کا شکار ہوگا، مایوس ہوگا، زیادہ بلند حوصلے نہیں ہوں گے اس کے۔ لیکن اگر آنے والے وقت کا تصور ہمیشہ سامنے رہے گا تو حوصلے بلند رہیں گے کہ ہمیں جینا ہے اور آنے والے وقت کو لمحہ لمحہ، ہر لمحے امکان کو ہمیں روشن سے روشن تر کرنا ہے۔ اور دین آیا ہی اسی لیے، مذہب آیا ہی اسی لیے۔ کسی دین نے یہ وعدہ نہیں کیا آسمانی، کسی دین نے یہ وعدہ نہیں کیا، کسی مذہب نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم عمل کرو گے اور ہماری باتیں مانو گے تو تمہاری جو زندگی گزر گئی ہے وہ واپس تمہیں ہم دے دیں گے۔ ہر دین نے یہ وعدہ کیا کہ تم پابندی کرو گے، آسمانی دینوں کی، ادیان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو در حقیقت ایک ہیں۔ اوپر تشریف آ جائیے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ پھر یہ جملہ آپ کے سامنے دہرا دوں کہ آپ کی اس صلوات سے فرشتے تو مجسم رحمت ہوتے ہیں، وہ راضی ہو جائیں گے بہت جلدی، مگر میں راضی نہیں ہوں۔ صلوات جب محمد والے محمد پہ بھیجیں، اور خاص طور سے مجلس میں، تو ہمیشہ بلند آواز سے۔ اسلام نے، قرآن نے آنے والے وقت کا جو تصور دیا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ حوصلہ مند رہیں، اور ساتھ میں حقائق کی طرف بلایا ہے، عقائد کی طرف نہیں۔ تو یہ جو ذہانتوں سے لبریز، ذہانتوں سے چھلکتی ہوئی جوانوں کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ان کے لیے میں یہ ایک نازک سا فرق عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے اور حقیقت میں کیا فرق ہے، حقائق اور عقائد میں کیا فرق ہے۔ عقیدہ یہ ممکن ہے کہ علم پر مبنی ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ عقیدہ محض جہل پہ مبنی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عقیدہ مغالطے پہ مبنی ہو، اور ہمارے یہاں لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے
کہ حقیقت کی پشت پر کچھ اور ہو. حق اور حقیقت اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ عقیدے کے لیے ضروری نہیں ہے